بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ایس سی او آرگنائزیشن یعنی کہ شنگھائی اور کارپوریشن آرگنائزیشن کا جناب 24th سمٹ ہے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس لیے میں بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ پہلے جو پاکستان کا سٹیٹس تھا وہ یہاں پہ ایز اے آبزرور تھا اور اب جو ہے پاکستان کا سٹیٹس وہ ایک ممبر کا ہے. سو اٹس اے ڈفرینٹ بال گیم آل ٹوگیدر رائٹ ناؤ. اور اس میں ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے, کیا ہم اس سے اچیو کر سکتے ہیں, کیا اچیومنٹس ہو سکتی ہیں اس ریجن میں, ساؤتھ ایشیا میں یا ایشیا میں, ہم اپنے آپ کو کیسے اپنی امپورٹنس دوبارہ سے یہاں پہ لا سکتے ہیں کہ جناب ہماری امپورٹنس ہے یہاں پہ, ہم ریجن میں اسرٹ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم انڈیا جو ہے وہ شاید اتنا خوش نہ ہو اس ساری ایکسرسائز سے. بٹ دین اگین وی آر گوئنگ ٹو گو فار اٹ. اور جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ شروع ہو جائیں گی 14 سے اور اٹس گوئنگ ٹو بی اے بگ ٹائم تھنگ اوور ہیئر. اور اس کو ہم کیسے اپنی فیور میں ٹلٹ کر سکتے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے. بریک کے بعد میرے ساتھ ضرور موجود ہوں گی جناب ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ, ان سے میں انپٹ لوں گا. لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ. اور جناب یہاں پہ جو جس طریقے سے یہاں پہ ساری سلسلہ چل رہا ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ گورنر کے پی کے جو ہے وہ بیانات دیتے تھے گنڈاپور صاحب کے خلاف اور گنڈاپور صاحب دیتے تھے گورنر کے خلاف بیانات. سو یہ ساری ایکسرسائز بھی ہم نے دیکھی. لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ کئی جماعتوں کے لیڈران جو ہیں وہ بھی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وچ از اے گڈ سائن. اور یہ اچھی ایکسرسائز ہے, اسی پہ ہم فوکس کرتے رہے, اسی پہ ہم سٹریس کرتے رہے کہ جناب سارے لیڈران کو بیٹھنا چاہیے, مل جل کے بیٹھنا چاہیے, اور تاکہ دے شوڈ پٹ دیئر ہیڈس ٹوگیدر, دے شوڈ واٹ ایور از نیڈیڈ ٹو اسٹریٹن دس ہاؤس. لیکن دین اگین آج یہ ہم نے دیکھا, اور اکثر اوقات دیکھا ہم نے مختلف شارٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کی ایکسرسائز چل رہی ہے. اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا, اور میرے ساتھ موجود ہوں گے چودھری دانیال عزیز صاحب اور کنول شوذف صاحبہ. چوہدری صاحب میں آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا. چوہدری صاحب یہ جڑی ایکسرسائز ہو رہی ہے جس دے وچ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی گل ہو رہی ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہون گیاں, ایز سچ جڑی چیز نظر آ رہی ہے, جڑی چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ وے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے نال ایڈجسٹمنٹس ہو جان گیاں. اور ایک اچھا سائن ہے بیکاز آل دیز پولیٹیشنز آر سٹنگ ٹوگیدر across the table and putting their heads together. کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہون گیا, کس طرح ہون گیا, کس طریقے سے ہوگی, اس پہ ہم بات کریں گے. چوہدری صاحب سے اس وقت میرے خیال میں تھوڑا سا رابطہ منقطع ہو گیا. کنول بی بی آپ بتانا چاہیں گی, کیونکہ بڑی اچھا سائن ہے, پی ٹی آئی والے بھی جا کے بیٹھ گئے, سب بیٹھ گئے اور سارے مل جل کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں اپنے انپٹ دینا شروع کر دی ہے. ہو جانی چاہیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, 19-20 کا فرق ہو جائے, اپنی انپٹ سارے دے دیں تو میرے خیال میں کوئی برائی ہے یا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو ایز اے ہول تو نہیں مانتی, نہ ایکسیپٹ کرتی ہے اور نہ اس کے فیور میں ہے. بٹ کیونکہ ان کو امپوز کیا جا رہا ہے اور اس میں بہت ساری ایسے ڈریکونین لاز لائے جانے کی نوید ہے اور وہ بائی ہک اور بائی کروک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. 63A کو ختم کر کے, ڈیفیکشن کلاز ختم کر کے, یعنی کہ جو لوٹاکریسی ہے یا فلور کراسنگ ہے اس کو لیجیٹمائز کیا جا رہا ہے اسمبلی میں, اور اس کے تحت اس طرح کی, میں تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کہوں گی بیکاز میں ڈیموکریسی کی اسٹوڈنٹ ہوں, اس کو آپ انکانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یا زور زبردستی والی امینڈمنٹس کہہ سکتے ہیں, ناٹ دیٹ کہ کوئی میجورٹی اس کے ساتھ ہے. سو لا محالہ آج جو, کیونکہ میں صبح کورٹ میں تھی, سلمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی نے جو بیان دیا. میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انپٹ جو ہے وہ سب دے رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی دے رہی ہے, نون لیگ بھی دے رہی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی دے رہے ہیں, سب دے رہے ہیں, اور آپ لوگ بھی ابھی جو میٹنگز ہیں ان میں سر جوڑ کے بیٹھنا شروع کر دیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک ہیسٹلی اور جس طریقے سے ایک ڈاکیومنٹ بنایا گیا ہے اور وہ امینڈمنٹ کرنے کی در پہ ہے, تو ایک تو یہ تاریخ کا حصہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف تھا. کوئی ایسے ڈریکونین لاز کی ہم سپورٹ نہیں کر رہے ہیں کہ جناب 6 مہینے کے لیے لوگوں کو ابڈکٹ کر لیا جائے, کوئی پوچھنے والا نہ ہو, پھر ریزرو سیٹس پہ آپ نان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانے کی کوشش, اور بھی بہت ساری. اور آئرنی کیا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ
جو عوام نے جو کانسٹیٹیوشن جب آپ ایک دفعہ ٹیبل کر دیتے ہیں, بل انٹروڈیوس کرا دیں گے اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا, تو پھر اس کے بعد آپ کی جو یہ والی عدالتیں ان کی جورسڈکشن سے بھی وہ باہر ہو جائے گی. سو آج پٹیشن لگی ہوئی تھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس فاروق صاحب کے پاس, عامر فاروق صاحب کے پاس, کہ یہ ڈاکیومنٹ جو ہے اس کو امینڈمنٹ سے پہلے پبلک کیا جائے. رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت جو آرٹیکل ہمارے 14 سے 18 تک کی پوری آپ دیکھیں شکے, اس میں سارے رائٹس ہیں عوام کے, اس کے تحت یہ ڈاکیومنٹ پبلک کیا جائے. عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس قسم کا کون سی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لا رہے ہیں ایز اے ہول, واٹ از دا پیکج, بٹ دیٹ از ناٹ ٹیکنگ پلیس. سو جس طرح آئی ڈونٹ نو آپ کو انفارمیشن ہے یا نہیں ہے, چیف جسٹس آپ کو انفارمیشن تھی اور وہ ابھی تک پینڈنگ پہ ہے چیزیں, بٹ وہاں پر ایک اچھا آرگیومنٹ ہو, آئی واز آلسو دیئر, کہ یہ چیز پبلک ہونی چاہیے, لوگوں کو پتہ تو چلے کہ آپ لا کیا رہے ہیں. 63 ایک کو ڈیمولش کر کے یا ختم کر کے آپ کیا امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں, اور اتنی جلدی میں اور اتنی اس میں کہ ہمیں اپنے ایم این ایز چھپانے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, گھروں سے لوگ اریسٹ ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں جی کنے چھپے ہیں, کنے انہاں دے ہتھے چڑھے, بٹ دس از ناٹ دا وے. ڈیموکریسیز میں ایسے آپریٹ نہیں کرتے. کتنے بندے پکڑے ہوئے, میں ابھی اسمبلی میں ہمیں جانے کے راستے ہمارے تو روکے گئے جی, وہ ریزرو سیٹس کا آ چکا ہوا ہے, ڈیٹیلڈ ججمنٹ آ چکی ہوئی ہے, سپریم کورٹ وہ ججمنٹ دے چکی ہے. میں ایک اور یہاں پر پوائنٹ ریز کر دوں کہ آپ کا ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے, کوئی بھی ہاؤس, نہ اپر ہاؤس نہ لوور ہاؤس نہ آپ کے پروونشل ہاؤسز. آپ نے یہ الیکشن کمیشن نے یہ آرگیومنٹ دیا کہ جناب ہاؤس کو تو انکمپلیٹ ہم رکھ ہی نہیں سکتے, اور اس آرگیومنٹ کے تحت انہوں نے وہ ساری سیٹس بانٹ دی تھی. اب جب سپریم کورٹ نے آپ کو فیصلہ دے دیا, 12-13 جولائی سے فیصلہ آیا ہوا, ڈیٹیل ججمنٹ بھی آ گئی, ہاؤس انکمپلیٹ ہے لیکن امینڈمنٹس ہونے جا رہی ہیں. سو ٹوٹلی نان کانسٹیٹیوشنل, انکانسٹیٹیوشنل, اور بالکل میں نے کہا اہتمام حجت یہ نہ ہو کہ کہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹوٹل بلیک آنکھیں بند کر کے چلی گئی. ہم اپنا ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سو کالڈ بیکاز وی آر پارٹ آف اسمبلی, اور اگر پارلیمنٹ میں وہ جا کے تو اس لیے کہ اس پہ اپنا اعتراض جمع کرا سکے. جو چیزیں یہ لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ریکارڈ پہ رکھیں. اینڈ آئی ہوپ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہ اسی میں ہو رہی ہے کہ ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرنے کے جتنے بھی راستے کھولنے کی کوشش ہو رہی ہے, یا عوامی رائٹس کو جہاں پہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہاں پہ آگے باندھا جا. لیکن میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں, دیکھیں آپ لوگ جو ہے بیٹھتے بھی ہیں نا, آپ لوگوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی, مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب کامران صاحب کو بٹھایا, آپ نے جناب کسی اور کو بیچ میں بٹھایا ہوا اپنی طرف سے اپنے اینڈ سے, تو آپ اپنی انپٹس تو دے رہے ہیں نا. نہیں, ان کو نہیں دے رہے, ہم اپنا مسودہ بنا کے ادھر پیش کریں گے کہ ہماری سائڈ سے کیا ہے ایز اپوزیشن, ایز ریسپانسبل اپوزیشن. تو پھر اس کمیٹی کا کیا فائدہ ہوا؟ نہیں, وہ کمیٹی کر رہی ہے نا کام جی. کامران مرتضیٰ صاحب ایک اپنا ڈاکیومنٹ لا رہے ہیں کہ ان کا کیا آپ لوگوں ہے جی, بالکل ہیں, بالکل ایک پیج پہ ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, ڈیلیبریشنز کر رہے ہیں. دیکھیں ہم اس پیج پہ ہیں جس میں عوام شامل ہے. آپ دوسری سائڈ پر فارم 47 کی جعلی سرکار بیٹھی جس کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. نہیں, لیکن میں اس کمیٹی کا پوچھ رہا ہوں, وہ اس کمیٹی کا پھر فائدہ رانا صاحب رات بھی ملاقات ہوئی اور وہ کمیٹی کام کر رہی ہے, اور کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ مسودہ تیار کر رہے ہیں. پی ٹی آئی اپنا مسودہ اور اپنا جو ڈاکیومنٹ ہے, یہ اپنی جو پروپوزل ہے وہ لائیں گی. اور دس از اے پریکٹس کہ یہ اگر آپ اس طرح سے ایک جعلی فارم 47 کی بٹھائی ہوئی حکومت کچھ ایسی چیزیں لانے کی کوشش کر رہی ہے, تو آن ریکارڈ جو اپوزیشن ہے, جس کو اپوزیشن بنایا گیا ہے, وہ اپنا تو لاہ عمل جو ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی ہے مسئلہ, مطلب آپ اپنی انپٹ جو بھی دے یا وہاں سے جو بھی آئے مسودہ, اس پہ آپ ایگری نہیں کریں گے. آپ اپنی امینڈمنٹ آپ اپنے اس پہ نہ یا ناراضگی یا اس پہ کراس لگا کے ہی آگے چلیں گے. دیکھیے آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہے سرے سے. جو چیز اگر عوام کی, ایک تو عوام بیکڈ حکومت نہ دے رہی ہو, وہ ٹھیک ہے, وہ ساری باتیں. سیکنڈلی وہ پرو عوام نہ ہو. میں پوچھ رہا ہوں کہ کمیٹی کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہیں. کون سی کمیٹی جی؟ یہ جو کمیٹی بنائی انہوں نے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے, ایک بندہ آپ کا ایک اس کا, وہ اس میں تو کام چل رہا ہے نا, وہ تو آپس میں کولیبریشن سے ہو رہا ہے. کولیبریشن کیا ہے اس میں پھر؟ یہی کہ جن چیزوں پہ ہماری آپس میں سیٹلمنٹ ہے, یا جن چیزوں پہ پرو جمہوریت والے لوگ جن کو عوام بیک کری ہو اور عوام کے انٹرسٹ واچ کر رہے ہوں, اس طرح کی جو امینڈمنٹس ہیں وہ پروپوز کریں گے. لیکن جو جعلی فارم 47 کی حکومت کی طرف سے چیزیں آ رہی ہیں, ہم اس کے لیے اس کے اگینسٹ اسٹینڈ لے رہے ہیں. اچھا چلیں. اور وہ ہیں کیا, یہ بھی پبلک نہیں کیا جا رہا. سو وی ڈیمانڈ ایز پبلک کہ اس کو آپ اوپن کریں. یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت
آپ نے کیا ڈرافٹ بنایا وہ تو پبلک کریں. اچھا چلیں چوہی صاحب آپ سے رابطہ ہو گیا جناب دوبارہ, پتہ نہیں تسی کتنے چلے گئے سو مولانا فضل الرحمان صاحب نے سننا شروع کرتا سی ہے کی ہو گیا سی, بٹ اینی ویز چوہی صاحب پہلے ذرا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات کر لیں. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے ٹھیک ہے, اس میں ہر بندہ اپنی اپنی ان پٹ دے رہا ہے, مولانا صاحب اپنی دے رہے ہیں, پیپلز پارٹی اپنی دے رہی ہے, نون لیگ اپنی ان پٹ دے رہی ہے, اور اس میں ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو اس میں سے ڈیفینیٹلی 10-20 کا یا 15-20 کا فرق نکال کے وہ امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے. آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے اس امینڈمنٹ سے؟ جی میرے خیال سے ابھی تک کیا ہوا ہے کہ جو یہ ڈیلے ہوا ہے اس میں جو میرے خیال میں جو دانت تھے ماضی کی کوشش میں وہ تو میرے خیال میں نکل گئے ہیں, کیونکہ وہ تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. یہاں تک کہ ایک مزاحیہ انداز میں بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا آپ کو جمہوریت کا دن مبارک ہو, اچھا نہیں لگ رہا آپ کو جمہوریت کا دن, اس طرح کی باتیں. تو میرے خیال میں وہ تو بالکل ہی ایک عجیب و غریب صورتحال تھی. اب یہ ہے کہ کچھ سٹیپ بیک کرنے کا موقع ملا ہے سب کو, چیزوں کو جانچنے کا موقع ملا ہے, لوگوں کو آن بورڈ لینے کا موقع ملا ہے, اپنی اپنی سوچ بچار تیار کرنے کا موقع ملا ہے. اب اس میں سے کیا نکلتا ہے جب تک کوئی مسودہ سامنے نہیں آتا اس وقت تک تو کامنٹ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں ابھی سے ہی الزامات چل پڑے ہیں کہ جی جو بار کونسل کا ڈرافٹ ہے اس کو حکومت پیش کر رہی ہے کہ جی یہ ہمارا ڈرافٹ ہے, اور پھر بعد میں پکڑا گیا کہ ان کا نہیں ہے, اور اس طرح کی جو بیک اینڈ فورتھ چل رہا ہے. ان کو چاہیے اوپنلی سامنے آ کے بتائیں جی عوام کو, میڈیا کو دے دیں ڈرافٹ, کیا ایشو کیا ہے, اس میں چھپانے والی بات کیا ہے. اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی یہ جو ایک پھرتیاں دکھائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے پہلے بھی منہ کے بل گرے, وہ پھرتیاں بھی موجود ہیں کہ اس کو 25 سے پہلے ہر حال میں کرنا ہے. اب اس میں اگر 25 سے پہلے ہر حال میں کرنا ہے تو پھر اسی میں دال میں کالا نظر آ رہا ہے کہ کوئی مطلب یہ وار کیا جا رہا ہے یا کیا کیا جا رہا ہے کہ کیوں 25 سے پہلے کرنا ہے. کیونکہ آئینی ترمیم میں ایسے تو نہیں ہوتی تھریٹ کے نیچے یا کسی دباؤ میں اس طرح کر کے, یہ تو ایک دیر پا کے لیے پوری آنے والی نسلوں کے لیے آئین روز روز تو نہیں بدلا جاتا. اس میں سمجھتا ہوں کہ انڈیو ہیسٹ نہیں کرنی چاہیے. جو بھی چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں ان کا باقاعدہ آبجیکٹس اینڈ ریزنز ہوتے ہیں ہر ایکٹ کے تحت, اس کو سرکولیٹ کرنا چاہیے وائڈلی, اس پہ کامنٹ لینا چاہیے لوگوں کو. اگر ملک کو ریزہ کرنے کا یہ موقع نہیں ہونا چاہیے, یہ ملک کو اکٹھا کرنے کا موقع ہونا چاہیے کہ سب مل کے. بٹ ڈونٹ یو تھنک چوہی صاحب اس وقت جو جس طریقے سے سارے لیڈران مل کے بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کے یو نو دے آر سٹنگ اکراس دا ٹیبل پٹنگ دیئر ہیڈز ٹوگیدر اور بیٹھ کے یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ دس از اے گڈ سائن. بالکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں, لیکن یہ گڈ سائن کس قیمت پہ آیا ہے؟ یہ گڈ سائن اس قیمت پہ آیا کہ باقاعدہ جو ہے نا ہینڈ بریک کھینچنی پڑی ہے, نیوٹرل میں ڈالنی پڑی ہے, گاڑی کا انجن بند کرنا پڑا ہے. کیونکہ اگر وہ نہ ہوتا یہ سارا کچھ تو پھر تو وہ تو دھون سے رات کے 12 بجے 1 بجے تیار تھے کہ اسمبلی آ گئی جی, آئے جی فٹافٹ پاس کرے اس کو. چلو وہ تو ٹائم لنگ گیا نا چوہی صاحب, وہ تو ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے, وہ ختم ہو گیا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ یہ چیزیں جو ہیں ڈیلے ہو گئی ہیں اور معاملہ جو ہے وہ ایک بہتر رجحان اختیار کر گیا ہے, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے, وہ 25 تاریخ کی تلوار ہے. اب ایسے نہیں ہوتا, یہ میں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں پھر جب نیت کا فقدان ہوتا ہے, پھر اس طرح کی جو ہے نا ڈیڈ لائن جو ساری سب کو پتا ہے 25 کو کیا ہونا ہے. آج اخبار میں بھی آ گئی, اب اپنا ٹی وی پہ خبر بھی چل رہی ہے کہ ان کی جو جانے کی ترکیب ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی وہ 25 کو ہونی ہے. تو یعنی اس سے پہلے کرنا, تو کیا پھر یہ مطلب یہ کلوک اینڈ ڈیگر جو سلسلہ ہے یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے نا, یہ ٹرانسپیرنٹ اوپن اور مطلب. چلے چوہی صاحب ایس سی او دا سمٹ لنگ جاوے, اس تو بعد سارا کام ٹھیک ہو جائے گا, ایس سی او گزر جائے, اس کے بعد جناب ساری چیزیں دیکھ لیں گے, 18 کے بعد دیکھ لیں گے, ایسی کوئی سی بات ہے, کوئی جلدی تھوڑی ہے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, 18 کے بعد تو ہو ہی گیا کیونکہ سب مصروف ہیں 18 تک, لیکن میں 18 کی بات ہی نہیں کر رہا, میں 25 سے پہلے کی جو بخار چڑھا ہوا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. میں وہی تو کہہ رہا نا 18 تو بعد ہو جائے گا, میں اتنی کہہ رہا 25 کے بعد ہوگا, میں تو 18 کے بعد کی بات. 25 سے پہلے میں کہہ رہا ہوں, 25 سے پہلے 18 کی ریلیونس ہے, 18 کی ریلیونس ہے. اچھا دیکھا نا, میں ایک سپورٹر لب گیا تھے چوہی صاحب. نہیں, میں تو دانیال صاحب کی بات کو اس لیے انڈورس کر رہی ہوں کیونکہ ہم 18 تاریخ تک ہمیں تو انہوں نے ٹوٹلی ریسٹرکٹ کر دیا ہے, خان صاحب سے ہمارے ایکسس ٹوٹلی ختم کر دیا ہے نا. وہ تو 18 تک بند ہو گیا نا جی.
18 तक बंद करना एक साबिक वजीर आजम को जो सिर्फ अंडर ट्रायल है, उनके ऊपर कोई इस वक्त चार्जेस नहीं है, ना उनसे, ना उनकी वाइफ से, ना उनकी फैमिली, ना उनके वकला, ना उनके डॉक्टर, उनको कंप्लीट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। हमें कुछ पता नहीं है कि अंदर क्या, और हमारे सीरियस रिजर्वेशंस हैं उनकी ज़िंदगी को जो खतरात रहे हैं, और मजाक में नहीं है। सब ने देखा कि गोलियां कैसे उनकी टांग पे लगी, किस तरह उनके ऊपर 3 दफ़ा कातलाना हमले अदरवाइज हुए हैं। सो आज हम अदालत में बैठे रहे हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब, मैं एक बात और कुछ हमें नहीं मिला वहां से। ठीक है जी चौधरी साहब। राणा साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही है, जी आ रही है। जी, मैं एक बात करना चाहूंगा। देखें, इस सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक टेस्ट है। वो टेस्ट क्या हो सकता है? वो टेस्ट ऑब्वियस है। देखिए, अदालत ने फैसले कर दिए हुए हैं रिजर्व सीट्स के बारे में भी, और ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनके बारे में भी, और वो ज्यादातर जो है उनका जो मेजर है वो एक इंसाफ की तरफ जा रहा है, जिसमें सारी दुनिया को पता है कि वोटिंग में क्या हुआ है और इलेक्शन में क्या हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है। तो इस तरह से अगर आप फर्ज करें इन तरमीम के जरिए से आप समझें कि वो सारे का सारा जो एक ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं बातें, उसको आप रिवर्स कर देंगे, तो फिर मुझे आप बताएं कि ये इंसाफ की तौहीन है, ये इंसाफ की सपोर्ट है? तो साहब इधर बड़े MOU साइन हो रहे ने, वी आर मूविंग फॉरवर्ड, एंड इस वेले दूसरे सिलसिला शुरू हो रहा है। यहाँ पे इकनॉमिक यहाँ पे हसल बसल शुरू हो रही है, और मेरे ख्याल में अगर दूसरे तरीके से पॉजिटिविटी की साइड से देखा जाए तो मेरे ख्याल में चीज़ें अच्छे धारे की तरफ जा रही हैं। डोंट यू थिंक सो? मेरे ख्याल में जी, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जो सऊदी वफद आया हुआ है, और ये जो UAE में $10 बिलियन की उन्होंने कहा कि हमने ईयर मार्क कर दी है, और इसी तरह कतर ने, और इसी तरह सऊदी अरेबिया ने, और ये उसकी फर्ज करें पहली बूंदें हैं। लेकिन मुझे याद है अच्छी तरह, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में चाइना के साथ कोई तकरीबन मेरे ख्याल में 27 या 28 MOU साइन हुए थे, लेकिन कोई चीज़ आगे नहीं चली थी। ठीक है, मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही होती है, कोई एग्रीमेंट से होता नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो मैं आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, IMF एक अदारा है जिसके साथ आपने अभी बड़ी मुश्किल से एक अग्रीमेंट किया है, और IMF का काम ही ये है कि वो देखती है कि पाकिस्तान में जो हार्ड करेंसी है, जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो कितने हैं, कितनों की जरूरत है, उसमें गैप कितना है। तो उनका काम ही ये है पूरी दुनिया में, ये ना सिर्फ पाकिस्तान में। उन्होंने जो सारा प्रोग्राम दिया है, उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर जो एंथोनेट साहिबा हैं, उन्होंने ये कहा है ये जुलाई में कि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस साल 0.1% ऑफ GDP इंक्रीज करेगी, जो कि बिल्कुल मामूली रकम है। तो 0.1% ऑफ GDP अगर वो कह रहे हैं, तो उसकी तनासब से उन्होंने सारी अरेंजमेंट की है पाकिस्तान का हार्ड करेंसी का गैप पूरा करने में। तो फिर मेरे ख्याल में ये कुछ मैंने खेज बात है जिसको मतलब, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो रिजेक्ट भी नहीं किया, और ये फील गुड फैक्टर और ये सारा कुछ तो बहुत अच्छा है जी। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि आप जो कहते हैं कि हम रेड टेप टू रेड कारपेट की तरफ जा रहे हैं 2 बिलियन के लिए, तो जो बेचारे मजदूर आपके लिए 38 बिलियन हर साल दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ये खूबसूरत चमकती हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं आपको सड़कों पे, और ये मुख्तलिफ किस्म के जो रंगरलियां पाकिस्तान में वो पॉसिबल है, क्योंकि उस 38 बिलियन की वजह से पाकिस्तान अफलोट है, पाकिस्तान कामयाब है। उस 38 बिलियन के जो अफराद हैं बेचारे, जो पाकिस्तानी हैं आपके, उनके लिए भी कोई रेड कारपेट का सोचा है? या उनको जो धक्के मिलते हैं एयरपोर्ट पे आके, या यहाँ से जाके, या हरे पासपोर्ट की वजह से, या बाहर के मुल्क जो होता है उनके साथ, उनका वही मुस्तकबिल है कि उन बेचारों ने 38 भी दे के तो रेड टेप में ही घुसे रहना है, और जो 2 वाले हैं उनको आपने रेड कारपेट दे देना है। ये तनासब होना चाहिए थोड़ा सा। चलें, यू हैव अ पॉइंट जी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन लेट्स सी, थोड़ी सी पॉइंट्स है, पॉजिटिविटी की तरफ भी जा रहे हैं हम लोग, उसको भी ज़रा जहन में रखना चाहिए। ठीक है, एवरीथिंग इज़ नॉट हंकी डोरी, बट देन अगेन कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइंस भी नज़र आ रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलूँगा जी, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मेरे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा। SCO के बारे में भी थोड़ी सी इनपुट ले लें, और दानियाल साहब भी होंगे मेरे साथ, और कमल शोजब साहिबा भी मेरे साथ मौजूद होंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, आप ज़रा हमें एजुकेट कर दें आप, क्योंकि ज़रा प्लीज़ ज़रा आसान लफ्ज़ों में और आसान उर्दू में एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि हम बड़े खौफज़दा रहते हैं आपसे, क्योंकि आप कभी कभार झिड़कना शुरू कर देती हैं। लेकिन एनीवेज आप ये समझा दें कि SCO का जो ये सारा समिट है, इसमें से ठीक है, वी वर अ मेंबर एंड नाउ वी आर अ मेंबर नाउ, पहले हम ऑब्जर्वर थे, तो एक स्टेटस तो अपग्रेड हो गया हमारा, लेकिन इससे हम अचीव कर क्या सकते हैं?
دیکھیے بات یہ نہیں کہ ہم کیا اچیو کر سکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس سال اس کی جو صدارت ہے وہ پاکستان کے پاس ہے اور اس سے پہلے انڈیا کے پاس تھی, اسی لیے یہاں پہ ہوسٹ بھی کیا جا رہا ہے. لیکن یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ یورو ایشین ہے اور جیوگرافیکلی باؤنڈ نہیں ہے, اور اس کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ جس کو ہم گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں اس کا نیریٹو یہ بلڈ کرتی ہے, ویسٹرن انفلوئنس سے فری ہے. اور کیونکہ اسے رشیا اور چائنا جیسے ممالک ساتھ لائیں, یہ پہلے شنگھائی 5 کے نام سے جانی جاتی تھی, پھر ایکسپینڈ ہو کر اب 10 کنٹریز ہو گئی ہیں اور ڈائیلاگ پارٹنرز بھی ہیں بہت سارے. تو اس طرح سے سمجھیے کہ جو دنیا کی 40% پاپولیشن ہے اس کو یہ ریپرزینٹ کرتی ہے, 32% جی ڈی پی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور اب اگر دنیا میں صف بندیاں ہوں گی اور ویسٹرن آرڈر سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو ایک آلٹرنیٹیو فورم, ایک آلٹرنیٹیو ایکسس آف ورلڈ آرڈر اس طور سے دیکھا جا رہا ہے. کچھ لوگ تو اتنے آگے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ایسٹ کا نیٹو بن سکتی ہے, کیونکہ دیکھیے جو نئے ممبرز ہیں نا اس میں ایران ہے, بیلاروس ہے. بیلاروس سینکشنڈ کنٹری ہے امریکہ کی طرف سے اور اس کو ممبرشپ دی ہے رشیا اور چائنا نے. تو اس کی جو ممبرشپ ہے اس کا جو ایمبٹ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. پھر ظاہر ہے کہ انڈیا بھی ہے اور پاکستان بھی ہے, اور انڈیا باوجود اپنی تمام تر پاکستان کے ساتھ مسائل کے اس نے یہ چوز کیا کہ وہ آئے اس میں, کیونکہ وہ اس سمٹ کی ڈیلیبریشن سے علیحدہ نہیں رہنا چاہتا. کنیکٹیوٹی ہو جائے, کاؤنٹر ٹیررزم ہو جائے, سیکیورٹی ہو جائے, ساؤتھ کے جو مسئلے ہیں ان کو ایڈریس کرتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان نے ابھی ریسنٹلی ایک ٹیررزم پہ جو ایک جوائنٹ میکینزم بنایا ہے اس آرگنائزیشن کے انڈر, کیونکہ پاکستان فیس کرتا ہے انٹرنل ٹیررزم بہت زیادہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے, کیونکہ ایک مسئلہ تو ہوا نا کہ آنے سے پہلے پی ٹی آئی کے مسائل تھے اسلام آباد میں, پھر کراچی میں چائنیز کے اوپر ایک انفارچونیٹ حملہ ہوا, تو شیڈو کے انڈر تو آئی ہے یہ. اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ 3 روز کے لیے شاید اسلام آباد کو بند کیا گیا ہے. وہ تو سیکیورٹی ریزنز ہیں نہیں جی, وہ تو سیکیورٹی ریزنز ہیں, وہ تو سیکیورٹی ریزنز ہیں ڈاکٹر صاحبہ. یہاں پہ اتنے ڈگنیٹریز آ رہے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کے بھی تو کمپرومائز نہیں کر سکتے نا. میں اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن دا ٹروتھ آف دا میٹر از کہ پاکستان کی بہت ساری انٹرنل اسٹرگلز ہیں جنہیں اس کو ہینڈل کرنا ہے, تب وہ اس پہ کلی طور پہ فعال ہو سکتی ہے اور اس کے پوٹینشیل کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. مجھے آپ نے یہ ایک نئی ٹرم آپ نے یوز کی کہ آپ نے کہا جی کہ یہ ایسٹ کا نیٹو بن سکتا ہے, ایسٹ کا نیٹو بن سکتا ہے. اگے ایک نیٹو نہیں سنبھالیا جاتا ساڈے کول, تسی ایسٹ دا نیٹو بنا رہے ہو اتنے, مطلب کہ کیا واقعی یہ اسرٹ بھی کر سکے گا؟ کیونکہ انفلوئنس کیسے ختم کر سکتے ہیں آپ ویسٹ کا انفلوئنس ختم کرنا از ناٹ دیٹ ایزی. نہیں, بالکل بجا فرما رہے ہیں ہم, اور 40 دہائیوں سے وہ انفلوئنس چل رہا تھا, لیکن اب اس کے حوالے سے بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں. اور بالکل سمجھیے یہ ریپلیکیٹ کرتا ہے ان ٹرمز آف اٹس نیریٹو نیٹو کو. نیٹو جو ویسٹ میں ظلم ہوتا ہے اس کے حوالے سے بات کرتا ہے, لیکن جو دوسری دنیا میں ظلم ہوتا ہے اس کو ہڈ ونک کرتا ہے. یہ جو ویسٹ میں ظلم ہوتا ہے اس کے حوالے سے بات کرتا ہے, لیکن وہ رشیا کو اس نے کبھی سمجھیے کرٹیسائز نہیں کیا یا رشیا پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا جو اس نے یوکرین پہ چڑھائی کی, بلکہ کرائمیا کے بعد تو کوئی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں آیا اس آرگنائزیشن کی طرف سے. تو اسی لیے لوگ اس کو آلٹرنیٹیو فورم کہہ رہے ہیں, اور ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ جو نیا ایک کانسٹرکٹ ڈیولپ ہو رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ساؤتھ گروتھ فلکرم کا شفٹ ہوا ہے فرام ویسٹ ٹو ایسٹ, اس میں یہ ایک آلٹرنیٹیو آواز ہے اور بہت طاقتور ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے چائنا ایک بڑی ابھرتی ہوئی طاقت ہے جو امریکن یونیلیٹرلزم کو چیلنج کرتی ہے, تو اس کو اس طور بھی دیکھا جا رہا ہے. چوہدری صاحب, ڈو یو تھنک کہ اس سے واقعی یہ جو ٹرم یوز کی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے کہ ایسٹ کا نیٹو بن سکتا ہے اور ویسٹ کے انفلوئنس کے بغیر چلنا, اٹس ناٹ دیٹ ایزی بیکاز دیر از اونلی ون سول سپر پاور, اور اس دے ہوندے ہویا جہاں پہ وہ جس طرح اسرٹ کرتا ہے تقریباً ساری دنیا میں, کیا یہ ہو سکتا ہے, یہ مطلب کہ اسرٹ کر سکے گا یہ ایس سی اوز,
اور یہ اس کی کنٹریز جو ممبر کنٹریز ہیں وہ کر سکیں گی اسرٹ؟ نیٹو کا جو ایک مین فیچر ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک ممبر پہ اگر کوئی جنگ بندی کر دے تو اس کا مطلب ہے ساروں پہ جنگ بندی کر دی ہے. تو اگر آپ ممبرشپ دیکھیں ایس سی او کی تو اس میں یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا. میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں. ازبیکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ ایس سی او میں بھی ہے اور امریکہ کے ساتھ سیکورٹی ریلیشنز بھی ان کے ہیں. وہاں پر ایئر بیسز تھی یو ایس کی ساری, اور چین نے یہ کہا کہ یہ ایئر بیسز بند ہونی چاہیے. تو اس میں ازبیکستان نے بہت برا منایا. تو یہ سمجھنا کہ کسی فرض کریں ایک ملک کے اوپر اگر جنگ بندی ہو جائے تو سارے باقی ملک اس کے خلاف جنگ کریں گے, یہ تھوڑا سا مجھے اس وقت تو کم از کم مشکل لگتا ہے. لیکن جو ہو رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے, دیکھیں ہم نے تو پاکستان کے پرزم سے دیکھنی ساری بات, وہ یہ ہے کہ یہ جو ریسنٹ اٹیکس ہوئے تھے جو تاجکستان سے ایمینیٹ کیے تھے, جو روس میں ایک سینما ہال کے اوپر اور ایک کانفرنس ہال کے اوپر کانسرٹ ہال کے اوپر اٹیک ہوئے تھے, وہ ٹیررسٹ اٹیک تھا. جو چینی لوگ مارے گئے تھے داسو ڈیم کے حوالے سے, اور ابھی ریسنٹلی جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کے اوپر چین نے انکریزنگلی جو ایس سی او ہے اس کو ایک سیکورٹی آرگنائزیشن بنا دی جس میں 4 فیوریٹ ٹاپکس ہیں. ایک اینٹی کاؤنٹر ٹیررزم ہے, ایک جو ہے سیپریٹزم ہے, اس طرح کر کے انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے. اس کے لیے چین پہلی مرتبہ اب جو ہے باقاعدہ کاؤنٹر انٹیلیجنس انفارمیشن دے رہی ہے, انٹیلیجنس گیدرنگ اکوپمنٹ اور ڈرونز وغیرہ جو ہیں جو یہ ایریل اسکاؤٹنگ کرتے ہیں, ایریل مانیٹرنگ کرتے ہیں اس طرح کی, اور دیگر جو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے اکوپمنٹ ہیں جس میں بختر بند گاڑیاں ہیں یا سیفٹی اکوپمنٹ ہے یا بائنوکولرز ہیں اور چیزیں ہیں, یہ باقاعدہ پہلی مرتبہ فراہم کرنی شروع کی ہیں تاجکستان کے کیس میں اور ایک دو کیسز میں. تو اس میں اگر فرض کریں پاکستان میں جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے انٹرنل ٹیررسٹ اٹیکس کا, اور پاکستان کو یہ معاونت چاہیے کیونکہ پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ جو امریکہ سارا اسلحہ پیچھے چھوڑ گیا تھا وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو, تو پاکستان کو پھر کہاں سے سپورٹ ملے گی, کیونکہ یہ تو بہت مہنگا کام ہوتا ہے اتنے بڑے ملک میں اتنے لمبے بارڈرز پہ آپریشن کرنا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے کہ چونکہ سیکورٹی ٹاپ آف دی ایجنڈا بن چکا ہے ایس سی او کا اتفاق سے یا باقی علاقوں کی وجہ سے, پاکستان کا ابھی یہ مسئلہ ابھرا ہے یہ امریکہ کی ایویکویشن کے بعد, لیکن یہ دونوں چیزیں کوئنسائڈ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس میں سے کافی کچھ جو ہے وہ آگے جا کے صورتکاری ہو سکتی ہے. اوکے, میں کمل بی بی, اٹس اے گڈ انیشیٹو, ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ ہم ہوسٹ کر رہے ہیں سب کچھ, یہ ساری ایکسرسائز اچھی ہے, بٹ جس طرح کہہ رہے ہیں اپنا چوئی صاحب کہ جی اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے جس طرح نیٹو سارا اکٹھا ہو جاتا ہے, یو نو دے اگر کسی ایک ممبر کے خلاف اگر کوئی یہاں پہ محاذ آرائی ہوتی ہے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہاں پہ وہ سچویشن شاید نہ بنے, لیکن دین اگین آواز اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب آواز اٹھانے تک ہی گل چلے گی نا, کہ اگے میں پوچھ لوں, میں غلط نہیں سوال کر رہا ہے کمل بی بی نو؟ آپ کمل بی بی سے بالکل سوال بات صحیح کریں, لیکن ابھی جو دانیال صاحب نے فرمایا تو وہ آلریڈی ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستان نے ایک کاؤنٹر ٹیررزم ریجنل انیشیٹو کا بھی حصہ بنا ہے وچ از ایمڈ ایٹ کاؤنٹرنگ ٹیررزم ڈومیسٹکلی, یعنی پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہوتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ریجنل کولیبریشن. تو اس طرح کا کام تو ہو ہی رہا ہے. دوسرا میں آپ سے ایک اور گزارش کروں, ابھی یہ بات بہت فار فیچ لگتی ہے لیکن اس آرگنائزیشن کا ممبر رشیا بھی ہے اور اب ایران بھی ہے, اور رشیا اور ایران کے بیچ میں اس وقت جو ڈیفینس نیکسس ہے وہ بہت اسٹرینتھن ہو رہا ہے. کہا جا رہا ہے ایران نے رشیا کو میزلز پرووائڈ کیے یوکرین میں استعمال کرنے کے لیے, اور اب اگر ابھی ایسکلیشن ہوتی ہے بٹوین ایران اینڈ اسرائیل تو یہ نیکسس اور اسٹرانگ ہو جائے گا. چائنا اس نیکسس کو سپورٹ کرتا ہے, اس کے خلاف نہیں ہے. میں آپ سے یہ بھی گزارش کر دوں کہ اس کا پیراڈائم سیکیورٹی ڈیفینس ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کنیکٹیوٹی بھی ہے, اور اس وقت چائنا کی انویسٹمنٹ ایران میں پاکستان سے زیادہ ہو گئی ہے. افغانستان وہ ملک ہے جہاں سینٹرل ایشین اسٹیٹس, رشیا, ایران اور چائنا اس وقت بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں. رشیا وہ پہلا ملک بن گیا ہے جس نے افغانستان کے طالبان کا ٹیررسٹ اسٹیٹس جو ہے ختم کر دیا ہے. چائنا نے ان کو ڈی فیکٹو ریکگنیشن دے دی ہے. تو اگر مڈل ایسٹرن کرائسس ایسکلیٹ کرتا ہے, جس کے اشارے ہمیں مل رہے ہیں اگر آپ نے آج کی بھی خبریں فالو کی ہیں, اور دنیا میں صف بندی ہوتی ہے,
تو اس صف بندی میں یہ آرگنائزیشن بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی قبل؟ جی میں ڈاکٹر صاحبہ کی جو باتیں ہیں اس کے بعد ان کو تھوڑا ایک کرٹیکل انالیسز اس پہ اپنا دے دوں. جی پلیز. آپ کو میں ڈیٹس یاد کرا دوں کیونکہ ڈیٹس میں آئی ایم ویری گڈ. 26-27 فیبرری 2022 اور اس کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کا رشیا کا ایک دورہ جس میں وہ گندم اور آئل کی امپورٹ پہ بات کر کے آئے اور وہاں یوکرین کا ان کا معاملہ شروع ہوا. دا مومنٹ وی کیم بیک 8 مارچ کو جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے اینڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے. اور کیونکہ آئی واز پارٹ آف دس یہ میڈیا جو ٹاک شوز ہوتے ہیں میرے ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھتے رہے جو پی ڈی ایم کی موجودہ جماعتوں کے اس وقت ترجمان تھے اور وہ بار بار کہتے رہے کہ ہمارا تو کلیئر کٹ جو ہمارے الائنس ہے ود یو ایس ہے اور ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں اور یہ کیسے کر لیا. سو آپ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بڑا آخری جو ابھی جو باتیں کی ہیں جو اس وقت دنیا میں صف بندی ہو رہی ہے اور صف آرائی بھی ہو رہی ہے. صف بندی کے ساتھ ساتھ ملک آپس میں صف آ رہا ہے. اس میں ویئر ڈو وی اسٹینڈ. دیکھیں اس ساری سچویشن میں اس ریجن کی جو ساؤتھ ایشیا کی جو پالیٹکس ہے اس میں پرابلی انڈیا زیادہ گین کرتا ہے بیکاز آف ان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. اینڈ دس واز دی اسٹیٹمنٹ آف پرائم منسٹر عمران خان. اور وہ آج تک آپ وہ کلپ چلا دیں ان کے تو جو عطا تارڑ صاحب ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کیوں کہا گیا تھا, وہ بھی چلا دیجئے بیک گراؤنڈ میں. سو اگر آپ کنفرم وہ صف بندی میں آپ کے پاس تو چوائس ہی نہیں ہے کہ آپ نے صف بندی کہاں کرنی ہے, آپ تو ویسے ہی صف میں ہی کھڑے ہوئے ہیں اور پچھلی صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور کلیئر پالیسی آپ کی ہے نہیں. تو اس طرح کی جب بھی آپ کوئی بھی کانفرنسز ہوں گے یو کین بی اے ویری گڈ ہوسٹ ایز لانگ ایز اسپینڈنگ از مطلب کنسرن یا آپ نے کوئی آپٹکس دکھانے ہیں. لیکن اس میں سے انفارچونیٹلی ہمارا گین ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. اوکے یو ہیو یور آپ کے ان پٹ ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ پورا جو بھی کہنا چاہیں کہیے گا. مجھے کمپلشن ہے ایک بریک لے لوں, واپس آ کے آپ جو دل کرے کہیے گا. جی ڈاکٹر صاحب آپ بریک پہ جانے سے پہلے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی لیکن میں بھاگ گیا تھا. نہیں جی بس دیکھیے آئی انڈرسٹینڈ کہ کچھ پولیٹیکل ڈائنامکس ہوتے ہیں اور اس کے حوالے سے بہت میڈیا پہ بات ہوتی ہے, لیکن فارن پالیسی کو نہیں ہوسٹیج کرنا چاہیے پالیٹکس کے حوالے سے. بہت چیزوں پر دنیا میں امریکہ میں بائی پارٹیسن کنسنسس ہوتا ہے ریاستی ایشوز پہ. ہمارا چلیے ملٹی پارٹی کنسنسس ہونا چاہیے. یہاں تک انڈیا کا تعلق ہے مودی نے الیکشن جیتا اور پھر وہ رشیا بھی گیا اور پھر وہ یوکرین بھی گیا اور پھر وہ کلٹیویٹ کرتا ہے بہت عمدہ طریقے سے واشنگٹن کو اور ایران کو بھی ہاتھ سے نہیں نکلنے دیتا ہے. یہ ڈپلومیٹک فٹ ورک ہوتا ہے جی. تو میرا خیال ہے جو بھی موقع ملے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ ایس سی او کا سمٹ پاکستان میں ہونا بھی اچھی بات ہے. 10 ممالک کے ہیڈ آف دی اسٹیٹس کا یہاں آنا یا ریپرزینٹیشن یہاں ہونا بھی بہت اچھی بات ہے. اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں ریاست کا مفاد ہو وہاں سیاست نہ کریں. ٹھیک بات ہے. جی 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 پلیز. I endorse her, but the problem is کہ جو فارن پالیسی ہے that is not the domain of سیاست right now. ویسے ایک گل دسا میں میں ایک منٹ اور جو انڈین فارن پالیسی کی میں نے تعریف اس لیے کی کیونکہ ان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے جو ان کو سپورٹ کرتی ہے یا پھر اس کے مطابق وہ اپنا انٹرسٹ واچ کرتے ہیں. ہمارا یہ انفارچونیٹلی ڈیلیما رہا ہے. اور میں سی پیک کو کیونکہ دیکھتی تھی, پارلیمنٹری سیکرٹری تھی فار دی منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ, سو آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو نو کہ واٹ از دا اسٹیٹس کہ وہ جو 1 بیلٹ 1 روڈ انیشیٹو تھا اس پہ کوئی آپ کو یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بات کرتی نظر نہیں آتی. وہ کہاں گئے؟ سی پیک کی جو ہماری جو نیکسٹ جو دور شروع ہونے والا تھا وہ پروجیکٹس کہاں گئے؟ آپ کا وہ معاملات, واحد ملک تھا چائنا جو آپ کے ساتھ ہر جگہ سٹینڈ لے رہا ہوتا تھا. ناؤ واٹ از دا اسٹیٹس؟ سو آپ کی جب جو فارن پالیسی میں اگر تھوڑی سی وہ ہوگی کیا کہتے ہیں لچک ہوگی تو obviously سارے everybody wants کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. ویسے میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا بیکاز آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر. جی یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اکنامکلی جو کنٹریز یا اسٹیٹس جو ہوتی ہے وہ اگر اسٹرانگ ہو انڈیپینڈنٹ فارن پالیسیز بھی بنا لیتی ہیں, لیکن اگر کاری دانے ہی نہ ہوں تو انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنانا ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.